بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرآن کریم حفظ کر لینے کے بعد کسی بھی وجہ سے بھول چکے ہیں اور آپ کو قرآن کریم یاد نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کو تراویح میں پڑھ سکیں اور تراویح میں سنا سکیں قرآن کریم کو، رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ خاص قرآن کریم کی دہرائی کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم آپ نوافل میں پڑھ سکیں۔ آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ دوسرے حفاظ کی طرح آپ بھی قرآن کریم سنائیں، لیکن آپ کا قرآن کریم کچا ہو چکا ہے اور مصروفیت کی وجہ سے یا جھجک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کسی قاری صاحب کے پاس جا کر بھی قرآن کریم یاد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اول تو آپ کو قرآن کریم کسی قاری صاحب کے پاس جا کر ہی یاد کرنا پڑے گا، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو 4 کام بتا رہا ہوں۔ یہ 4 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم اتنا پکا ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ روزانہ اس کی قرآن کریم کی تلاوت چلتے پھرتے کر سکیں گے، تراویح میں قرآن کریم سنا سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو احادیث کے اندر اور روایات میں جو قرآن کریم کے حفظ پر فضیلتیں آئی ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، اور قرآن کریم کے بھولنے پر جو باتیں ہیں ان سے انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ کراچی کے مشہور ادارہ دارالقرآن کے تحت حفاظ ایجوکیشن سسٹم، اس میں 5 سال کے اندر آپ کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، عربی زبان، انگریزی زبان، یہاں عربی اور انگلش کے علاوہ کسی اور زبان بولنے پر پابندی ہے، طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، مار پیٹ سے اجتناب کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی دہرائی کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اور کیمرے کے ذریعے سے نگرانی اور مکمل تربیت کی جاتی ہے، کراٹے سکھائے جاتے ہیں، روزانہ عصر کے بعد میدان میں بچے کھیلتے بھی ہیں، روزانہ تربیتی نشست بھی ہوتی ہے، اردو، عربی اور انگلش تینوں زبانوں میں تقریری مقابلے سکھائے جاتے ہیں۔ داخلے کے لیے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو آپ کو 4 کام یہ کرنے ہیں۔ پہلا کام گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے قرآن کریم، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا کیا علم ہوگا، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک معنی ہمارے لیے علوم کے سمندر ہے، تو یہ علم جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گناہوں کو چھوڑیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی گناہوں کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا ہم سے۔ دیکھیں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ اصل ہے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ آپ کو گناہ نہیں کرنا، پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کو فوراً توبہ کر لینی ہے، اور یہ ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ آئندہ وہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ پھر وہ گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے، آپ کو پھر توبہ کرنی ہے۔ تو ایسی زندگی جب گزاریں گے انشاءاللہ تو ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نورانیت اور روحانیت کی وہ طاقت ملے گی کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو یاد کر سکیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد کرنا ہے۔ اب آپ کچا ہونے کی بھی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کا کم کچا ہوتا ہے تو وہ روزانہ 1 پارہ یاد کر سکتے ہیں، آدھا پارہ یاد کر سکتے ہیں، کوئی پاؤ پارہ روزانہ یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو پاؤ پارہ بھی یاد کرنا مشکل ہے تو آپ 1 رکوع یاد کر لیں روزانہ کا۔ اگر اتنا کچا ہو گیا ہے کہ آپ سے 1 رکوع بھی یاد نہیں ہوتا تو آپ 1 آیت یاد کر لیں، 2 آیتیں یاد کر لیں روز کی، لیکن اپنی مقدار طے کرنے کے بعد، مثلا آپ کا بے انتہا کچا ہے اور اب آپ کو روزانہ 1 آیت یاد کرنی ہے، تو طے کر لیں کہ روزانہ آپ 1 آیت کو یاد کیے بغیر نہیں سوئیں گے۔ 1 آیت سے مراد 1-1.5 لائن، کبھی بڑی آیت ہوتی ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، تو 1-1.5 سطر قرآن کریم کی اگر آپ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے خالد صاحب کے پاس تو آپ جا نہیں رہے، تو ایک ایپ آپ کو بتا رہا ہوں، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، اس کا ٹیوٹوریل بھی انشاءاللہ بنا کر اس کا لنک دے دوں گا میں۔ اس ایپ کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ اس ایپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے سنائیں گے تو یہ آپ کا قرآن سنتی ہے، اور جو پڑھتے جائیں گے وہ آیت لکھی ہوئی آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ جہاں آپ نے غلط پڑھا آپ کو فوراً گھنٹی بج جائے گی کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایپ بڑی اچھی ہے اس اعتبار سے، اور حافظوں کے لیے تو کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ تو یہ ایپ انسٹال کر لیں، آپ کو پھر کسی قاری صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ روزانہ اپنا وقت طے کر لیں، صبح فجر کے بعد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اس میں تھوڑا وقت نکال کر اس ایپ کے ذریعے سے قرآن کریم بھی موبائل کے اندر ہوگا، یہ والی ایپ بھی، اس ایپ کے اندر بھی قرآن کریم ہی ہے،
تو اسی ایپ کے ذریعے سے قرآن کریم کھولیں، یاد کریں، پھر اس کی آنکھ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ نظر آنا بند ہو جائے گا. اب آپ اس کو پڑھ کے سنائیں گے تو وہ جیسے جیسے سنائیں گے ویسے ویسے لکھا ہوا آئے گا. تو یوں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا قاری صاحب ہے جو آپ کو سزا بھی نہیں دے گا، جو اینی ٹائم آپ کے پاس حاضر ہے اور جس کو آپ فیس بھی نہیں دیں گے. ہاں، اس ایپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا، لیکن اس کی بھی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے. میں نے بھی الحمدللہ پرچیز کر لی ہے. تو یہ ایپ کر لیں. یہ دوسرا کام ہو گیا کہ روزانہ آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد کرنا ہے. تیسرا کام، جو حصہ آپ نے قرآن کریم کا یاد کر لیا ہے، اب پورا دن سنتوں میں اور نوافل میں، اگر اللہ کی توفیق سے آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اسی کو دہراتے رہیں. آپ نے صبح ایک آیت یاد کی ہے، اب وہی ایک آیت آپ کو سنتوں میں پڑھنی ہے. اگر 2 رکعت پڑھ لیں تو پہلی رکعت میں وہ آیت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور 2 آیتیں یاد کی ہیں، 3 آیتیں یاد کی ہیں، تو آپ اس کو اسی طرح سنتوں میں پڑھتے رہیں. 2 رکعت والی سنت میں بھی پڑھیں، 4 رکعت والی سنتوں میں بھی وہی پڑھیں. فرض اگر کبھی پڑھا رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی بس وہ پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں. چونکہ نماز تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، تو یہ آپ کا اضافی وقت نہیں لگ رہا، لیکن دہرائی ہو رہی ہے. تو یہ تیسرا کام آپ کو کرنا ہے لازمی طور پر، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر یہ طریقہ اختیار کر لیں گے. تو یہ 3 کام ہو گئے. اب چوتھا کام آپ کا یہ کرنا ہے کہ آپ کا روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو یاد ہوتا جائے گا، یہ آپ کی منزل بڑھتی چلی جائے گی. اب جیسے سبق کو یاد کرنا ہے اس کو روزانہ دہرانا، ایسے ہی روزانہ آپ کو منزل بھی پڑھنی ہے. لیکن آپ کے پاس اضافی وقت نہیں ہے، پرانا مسئلہ ہے. تو اس کا بھی آپ کو میں حل بتایا. تو روزانہ گھر سے جب آپ صبح نکلتے ہیں اپنے کام پہ جانے کے لیے تو اپنی منزل پڑھنا شروع کر دیں. جتنی بھی ہو گئی ساری پڑھ ڈالیں. اب وہ منزل آپ کی شروع میں بڑھتے بڑھتے 1 پاؤ ہو جائے گی، تو گھر سے جانے تک، دفتر جانے تک یا دکان پہ یا کام پہ جانے تک وہ پاؤ پارے کو بار بار پڑھتے چلے جائیں. جب منزل آدھا پارا ہو جائے گی تو دکان پہ جانے تک وہ آدھا پارا پڑھ لیں. 1 پارا منزل ہو گئی ہے، روزانہ جاتے جاتے 1 پارا پڑھ لیں. 1.5 پارا ہو گئی ہے، جاتے جاتے روزانہ 1.5 پارا پڑھ لیں، اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا نہیں ہوتا نا تو 2 حصوں میں کر لیں. ایک دن آدھا حصہ منزل پڑھ لی، دوسرے دن آدھا حصہ منزل پڑھ لی. پھر 2 پارا منزل ہو جائے گی آپ کی، تو ایک دن 1 پارا پڑھ لیا، دوسرے دن دوسرا پارا پڑھ لیا. یوں آپ کی منزل بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اس کے حصے خود ہی بناتے چلے جائیں گے. لیکن 1 پارے سے کم نہ کریں منزل کو. 1 پارا تو ایسا ہے کہ آپ کا گھر سے نکل دفتر یا دکان پہ یا کام پہ جانے تک انشاءاللہ ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو آپ واپس آتے ہوئے باقی پر پڑھ لیں، لیکن 1 پارا روزانہ پڑھیں. اچھا، اللہ کی توفیق سے اس ویڈیو کی برکت سے یا کسی اور کی وجہ سے برکت سے آپ نے ماشاءاللہ قرآن کریم پورا یاد کر لیا ہے. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو منزل روزانہ پڑھنی ہے. آپ قمری تاریخ کے حساب سے روزانہ کا 1 پارا پڑھیں. قمری تاریخ مثلا 1 شوال ہے تو آپ کو پہلا پارا پڑھنا ہے، 2 شوال کو سیقول پڑھنا ہے، 3 شوال کو تلک الرسل پڑھنا ہے. تو یوں انشاءاللہ 29 دن میں 29 پارے ہو جائیں گے. 29ویں دن آپ 2 پارے پڑھ لیں، اور وہی والے 2 پارے آپ 30واں دن اگر آ جاتا ہے، چاند نہیں ہوتا تو دوبارہ پڑھ لیں وہ 2 پارے. وہ 2 پارے پڑھنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو پھر اگلا دن پہلی تاریخ آ جائے گی، پھر آپ کو الف لام میم پڑھنا پڑے گا. یا پھر 29 تاریخ کو آپ 1.5 پارا پڑھ لیں، اور اگر اگلے دن پہلی تاریخ آ جاتی ہے تو 1.5 پارا پڑھ لیں، اما پارے کا آدھا پارا اور الف لام میم پورا پڑھ لیں. تو یہ پوری زندگی میں اس کو اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ آپ کا قرآن بھی ایسا پکا ہو جائے گا کہ اگلے رمضان المبارک میں آپ تراویح میں قرآن کریم پڑھا رہے ہوں گے، سنا رہے ہوں گے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر انشاءاللہ یاد رکھیں.